السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، انوار القرآن کے عنوان سے ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب نے جو ہمیں پیشکش کی ہے صورتوں کا تعارف، مضامین قرآن اور منتخب آیات کی تفسیر، اس میں سورۃ التوبہ میں ہم آج کل پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ التوبہ کا 5 نمبر آیت پہ ہم پہنچے ہیں۔ تو حرمت والے مہینے اور مشرکین مکہ کی حیلہ سازی کے عنوان سے فرماتے ہیں، اشہر حرم یعنی عزت و حرمت والے مہینے گزر جانے کے بعد مشرکین مکہ کے خلاف تادیبی کارروائی کا آغاز کیا جانا قرار پایا، کیونکہ تاریخ عالم اس بات کی شاہد ہے کہ ہر ملت ہر دور میں حرمت والے مہینے 4 متعین رہے، جن میں ہر طبقہ کے لوگ جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے اور ہر طرح کے خون خرابے سے گریزاں رہتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کا پاس اور لحاظ کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورۃ توبہ آیت نمبر 5 میں ترجمہ، جب عزت اور حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو، اور ہر رصد گاہ گھات کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ ان کے یہاں ایک خرابی یہ جڑ پکڑ گئی تھی کہ وہ ان مہینوں کی ترتیب حسب خواہش تبدیل کر لیا کرتے تھے، اور اس بات کا اعلان حج کے موقع پر کیا جاتا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی صورتحال کو یوں واضح فرمایا۔ یہ سورۃ التوبہ کی 36 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے ادب اور حرمت کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال نہ حق ہے، اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں۔ یہاں اجمالی قانون کا ذکر ہے، جس کی تفصیل کتاب حدیث و تفسیر میں مذکور ہے۔ حرمت والے مہینوں کے نام یوں مذکور ہیں: ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اس کے بعد کی آیت میں مشرکین مکہ کی اس غلط رسم کو بھی یوں ختم کیا۔ سورۃ التوبہ کی 37 نمبر آیت ہے، جس میں نسائی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر دیں، اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ اس مقام پر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوب وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ طبیعت اہل جاہلیت کی ہمیشہ اوپر قتل کرنے اور لوٹنے کی خوگر تھی، اور حرمت کے مہینوں میں قتل نہ کرتے تھے، اور 3 مہینے حرمت کے جو پے در پے تھے اس میں یہ تنگ ہو کر کہتے، یہ 3 مہینے پے در پے قتل اور لوٹ کو چھوڑنا ہم کو برداشت نہیں ہے۔ آخر قلم کش قطانی نے ایک حیلہ کیا کہ جس وقت حج کا موسم ہوتا تھا، پکارتا کہ اے گروہ عرب، اللہ نے اس سال محرم کو حلال کیا ہے اور اس کے بدلے میں سفر کو حرام کیا ہے۔ تمام آدمی سن لیتے، اور دوسرے سال پھر پکارتا کہ اللہ نے اس برس محرم کو حرام کیا اور سفر کو حلال کیا ہے۔ حرمت کے مہینے کی تاخیر کرتے تھے اور اپنے اوپر ہر سال کے 4 مہینے حرمت کے ٹھہرا لیتے تھے، اور اللہ کی ترتیب کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کو نسائی کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں اور مشرکین مکہ کی حیلہ سازی کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سلسلہ جہاد میں ایک ہدایت کے بارے میں پڑھیں گے، سنیں گے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔